بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج 11 سال بیت گئے سندھ کی رانی محترمہ بے نظیر بھٹو، پاکستان کی 2 دفعہ منتخب ہونے والی وزیر اعظم، پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا بھر کی پہلی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی آج یوم شہادت ہے۔ 11 سال بھی گزر گئے لیکن نامعلوم قاتل آج تک پتہ نہیں چل سکے، جو تھے ان کو بھی ضمانت پہ رہائی مل چکی ہے۔ کیا بی بی کو انصاف ملے گا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ ابھی تک نہیں مل سکا، آگے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہو سکتا ہے مل جائے، ضرور اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آج کچھ اہم فیصلے جو کہ کابینہ نے کیے ہیں اس میں اگین سیاسی بھونچال جو ہے وہ آ چکا ہے۔ مثلاً یہ کہ منی لانڈرنگ کی جو رپورٹ آئی ہے سپریم کورٹ میں JIT، اس کے اوپر کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ 172 لوگوں کے نام آج ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس میں آصف زرداری صاحب کا نام بھی ہے، اس کے اندر مراد علی شاہ جو کہ چیف منسٹر ہیں، اس میں فریال تالپور کا نام بھی ہے، اور فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ اب سنجیدگی کے ساتھ زرداری صاحب اس بات کو لیں، اور انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ لیا بھی ہے۔ آج ڈیری گڑھی خدا بخش میں جو تعزیتی ریفرنس تھا یا جلسہ تھا اس کے اندر خوب بولے ہیں زرداری صاحب۔ میں سنوانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج حکومت کو للکار کے کیا کہا ہے، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم ان کے یہ بنائے ہوئے ہٹ کندوں سے نہیں ڈرتے، ان کے سب کے ڈھول کھلے ہوئے ہیں سوائے ٹی وی پہ بکواس کرنے کے، اور ان کو کچھ نہیں آتا۔ یہ چل نہیں سکتے، ان سے چلائی نہیں جائے گی، یہ حکومت نہیں کر سکتے۔ ان کا مقابلہ کریں گے، کورٹوں میں بھی کریں گے، ویسے بھی کریں گے، جہاں یہ آئیں گے وہاں ہم لڑیں گے، جس سے شروع کریں گے وہاں سے ہم ختم کریں گے۔ لڑنے کا فیصلہ آصف زرداری صاحب نے کیا ہے، اور ان کا مخاطب کون تھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ حکومت کے ان فیصلوں کے بعد کیا بھونچال آ سکتا ہے، کیا سیاسی بھونچال آ سکتا ہے، کیا کوئی تحریک شروع ہوگی، کیا پیپلز پارٹی ریزسٹ کرے گی؟ آج مریم نواز صاحبہ بھی اپنے والد کو ملنے کے لیے گئیں، اور پہلی ان کی بھی پبلک اپیرنس فوٹو کی حد تک یا جو ان کی جو فوٹیج ہے اس کی حد تک ہم نے دیکھی ہے۔ کیا وہاں سے بھی کوئی ریزسٹنس آئے گی؟ کیا حکومت کے لیے اسموتھ سیلنگ ہے؟ کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں ہوگی؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ ان جو منی لانڈرنگ رپورٹ آئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے حکومت پاکستان کے ترجمان جناب فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ فواد صاحب، آپ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہونے والے ہیں، اور 31 تک آپ نے کہا کہ انشاءاللہ۔ تو یہ جو رپورٹ آج آپ نے جس پہ غور کیا ہے کابینہ میں، یہ کتنی سنگین رپورٹ ہے، اور کیا واقعی گرفتاری ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو ایک ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے۔ آج برسی ہے ان کی، اور بہت ہی اندوناک سانحہ تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے۔ بہت وہ اپنے ایک قد کی جو ہیں وہ لیڈر تھیں، دنیا اسلام، پاکستان ہی کی نہیں دنیا اسلام کی وہ ایک جانی مانی پہلی خاتون وزیر اعظم، اور ان کی جو جد و جہد خصوصاً 80s میں جو ان کی جد و جہد رہی، ظاہر ہے کوئی بھی شخص چاہے ان سے اور ان کی سیاست سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، ان کے سیاسی قد سے، ان کی سیاسی بصیرت سے، ان کی سیاسی جد و جہد سے انکار ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے آج کا دن یقینی طور کے اوپر ایک بہت افسردہ دن ہے، جب اتنی بڑی لیڈر جو ہیں وہ پاکستان میں ان کا انفارچونیٹ شہادت ہوئی۔ جہاں تک موجودہ پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، زرداری صاحب کا تعلق ہے، ان کا تعلق ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے یا بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی سے تو ہے ہی نہیں۔ سیاسی طور کے اوپر تو یہ لا تعلق ہے اس سیاست سے۔ جو پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی وہ تو دیکھیے غریبوں کا ریولوشن تھا۔ 70 میں جو ایک غریب آدمی کا ریولوشن تھا وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں آیا۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن ہوئے، ان میں جو مڈل کلاس کا ریولوشن تھا وہ PTI کے روپ میں سامنے آیا۔ 70 میں غریب آدمی کا ریولوشن تھا جو پیپلز پارٹی لے کے آئی۔ اس کے بعد آ کر کے یہ جو زرداری صاحب نے جس طرح سے اس پارٹی کو، جو جنرل ضیاء الحق جو کام نہیں کر سکے، جس کامیابی سے زرداری صاحب نے کیا کہ ایک ہم تو کہتے تھے 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر، اور ان کو آپ نے محدود کر دیا ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی میں، اور اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام نکلیں،
کیونکہ اومنی گروپ مشکل میں ہے. عوام جدوجہد کے لیے باہر تحریک میں نکالے کیونکہ ہماری جائیدادیں خطرے میں پڑ گئی ہیں. سو اوورآل آج کراؤڈ دیکھ کے بھی فرینکلی مجھے تو افسوس ہی ہوا کہ اتنی بڑی لیڈر جو تھیں ان کی, چونکہ اور اس میں بے نظیر کا تو ظاہر ہے غلطی نہیں ہے, ان کا تو قصور نہیں ہے, ان کی فلسفی کو جس طرح سے برباد کیا بعد میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے, اور بالکل آئی وڈ سے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اتنی بڑی پارٹی کا آج یہ حال ہے, اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. پاکستان کا یہ انٹرسٹ میں ہے کہ وفاقی پارٹیز رہیں, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, جو ایک وفاقی سیاست کرتی ہیں, یہ سیاسی ان کو رہنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے یہاں ریئلائزیشن ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا فیڈریشن کے لیے کتنا اہم کردار ہے. لیکن ساتھ ہی ایک سوال بھی ہے کہ احتساب اور انتقام کی بات ہو رہی ہے, اور تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے, اور یہ ایک وچ ہنٹنگ ہے جو کہ کی جا رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ احتساب تو جنرل مشرف کا بھی ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر تو آپ نے کوئی اقدامات نہیں کیے. جنرل مشرف نے بھی تو بی بی کے قتل کے اندر ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا, ان کے نام الزام آیا تھا, ان کا کیوں احتساب نہیں ہوتا؟ احتساب میں پرویز مشرف صاحب کا نام بی بی والے کیس میں تو خیر مجھے تو پتہ ہے نا, تو جسٹ ایز اے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ کیا گیا تھا, ظاہر ہے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور بے نظیر کی جو شہادت میں جو لوگ ملوث تھے ان کا بھی اب سب کو پتہ ہے, اور وہ جو سارا معاملہ ہے وہ جتنی اچھی تفتیش بے نظیر بھٹو شہید کے اس میں ہوئی ہے, کیس میں ہوئی ہے, بہت کم ہوئی ہے پاکستان میں. اور بالکل اس کے سرے جو تھے وہ اسامہ بن لادن, ایمن الظواہری تک جاتے تھے, اور اسامہ بن لادن کو جب ظاہر ہے اس کو جب مارا گیا تو یقینی طور کے اوپر وہ بی بی کا بھی اس میں جو ایک کہہ لیجیے کہ جو قتل ہے یا شہادت ہے وہ اس میں ہوئی. لیکن یہ جو احتساب کی آپ بات کر رہی ہیں یا وچ ہنٹنگ کی بات کر رہی ہیں, دیکھیے 10 سال میں کون اقتدار میں تھا؟ ہم تو اقتدار میں نہیں تھے نا. تو جو لوگ اقتدار میں تھے اور جنہوں نے پیسے بنائے ہیں انہی کا اقتدار ہونا ہے نا. جو آپ کے سامنے ایویڈنس آ رہی ہے وہ ان کے اوپر آ رہی ہے, انہی کا یہ احتساب ہونا ہے. مثلا عمران خان تو ایک دن نہیں رہے ہیں, ان کو کیا پکڑ لیں آپ؟ بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن مشرف صاحب تو 10 سال رہے, اور ان کے زمانے میں پی آئی اے برباد ہوئی, فیشن سے ایک بات کرتے ہیں نا, پی آئی اے خراب ہوئی, ریلوے برباد ہوئی, بہت سارے ادارے خراب ہوئے. ہم تو خود کور کرتے تھے, ہمیں یاد ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آڈٹ پیراز کے اندر کیا کیا آتا تھا. چلیے پرویز مشرف صاحب پہ لے آئیں, کچھ ہے کچھ نہیں, آلریڈی کورٹ کے آرڈرز اگر ہوں گے تو کریں گے, جو کورٹ کہے گی کریں گے. تو کورٹ تو نہیں کہے گی کیونکہ پاورفل ہے, طاقتور رہے ہیں, کہاں طاقتور ڈکٹیٹر رہے ہیں, تو کیسے ان کا احتساب ہوگا؟ بیسک نہیں, ایسے سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرا نہیں خیال, وہ کمپیریزن ہی نہیں ہے. ان کی جو نواز شریف اور زرداری صاحب نے جو کچھ کیا پاکستان کے عوام کے پیسوں کے ساتھ, اس کا کمپیریزن کسی سے بھی ممکن نہیں ہے. بلکہ اب تو جس قسم کی منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک سامنے آ رہا ہے, شاید آپ کو دنیا میں کمپیریزنز کریں. آپ آج کیا کابینہ کے اندر آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر؟ کیا واقعی یعنی ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اومنی گروپ کی تو سامنے آئے, لیکن صدقے کے بکرے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آئی ہیں. میں بلاول کا بھی سنوانا ہے آپ کو, لیکن کیا ہے آپ کے ڈیٹیلز کیا آئی ہیں اس کی؟ دیکھیے یہ تو ایک طویل ڈیٹیلز ہے نا, تو جے آئی ٹی پڑھنی پڑے گی آپ کو, اس کے تمام جو باتیں ہیں وہ آپ پڑھیں گی. جے آئی ٹی کی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے. اتنی بڑی ایک نیٹ ورک جو چلا رہے تھے زرداری صاحب سندھ حکومت کے ساتھ مل کے, وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. مثلا آپ ایک کمپنی بناتے ہیں, اس کمپنی وہ 2 کمپنیاں ہیں, اقتدار میں آتے ہیں وہ 92 کمپنیاں ہو جاتی ہیں. اور سندھ میں کوئی ٹھیکہ جو 10 لاکھ روپے سے اوپر کا ہے اس کا ان اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے ہیں, ان اکاؤنٹ سے فیک پیمنٹس ہو رہی ہیں, ان اکاؤنٹ سے فیک جیویز بن رہی ہیں. اتنا بڑا نیٹ ورک ایک چلا رہے تھے کہ جس کے سامنے اب تو فرینکلی یہ نواز شریف کا نیٹ ورک بھی چھوٹا لگ رہا ہے اس کے سامنے. اچھا, یعنی اتنی بڑی ڈیٹیلز آئی ہیں, اتنی بڑی ڈیٹیلز ہیں, اتنے اربوں کے یعنی گھپلے اس کے اندر ہیں. تو کیا اس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اومنی گروپ جو ہے یہ زرداری صاحب کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح کا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہمیں پتہ چلا کہ بلاول ہاؤس کی رینوویشن اور صدقے کے بکرے اور ٹکٹوں کے پیسے اور یہ دیتے تھے صرف. ہر طرح کا کوئی جو زرداری ہاؤس کا یا بلاول ہاؤس کے جو سارے معاملات ہیں, چاہے ان کے ایئر ٹکٹ ہیں, چاہے ان کا ناشتہ ہے, چاہے ان کے کتے کا کھانا ہے, چاہے ان کا اپنا کھانا ہے, یا چاہے ان کے جہازوں کے ٹکٹس ہیں, تمام ان فیک اکاؤنٹ سے پے ہو رہے تھے. زمینوں کی خریداری, وہ اربوں میں نہیں ہے. نہیں تو اربوں میں تو اور بھی بہت کام ہے نا. یہ تو نہیں ہے, مثال کے طور کے اوپر جو سمٹ بینک بنایا گیا, ایک جعلی آدمی جو ہے فیک وہ بھی جو بنایا گیا, لوتا صاحب جو ہیں
उनका कोई ताल्लुक नहीं है बैंक से। उन्होंने सिर्फ अपना नाम और आईडी कार्ड यानी अपनी जो आइडेंटिटी है वो बेची, उसके ऊपर पूरा समिट बैंक बनाया गया। और समिट बैंक जो है उसके बाद वहाँ से जो मसलन बैंक जो होता है उसका 7 बिलियन रुपीज़ है कि आपने स्टेट बैंक के पास उसका रखवाना है, जो उसकी एक ज़मानत, ज़र ज़मानत जिसको आप कहते हैं। इन्होंने 5 करोड़ के ऊपर पूरा बैंक खोल लिया। उसके बाद जब हुकूमत बदली और PMLN की गवर्नमेंट आई और स्टेट बैंक से नोटिस गया कि ये आप पैसे जमा करवाएं, तो वो जो 6.5 बाकी जो पैसे थे वो सारे के सारे वो इस अकाउंट, फेक अकाउंट से समिट बैंक के उधर चले गए, यानी 7 अरब रुपया वहाँ से पे हुआ। इसी तरह से जो जॉइंट वेंचर्स हुए, जो इनके पास तमाम के तमाम इनके प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, वो सारे की सारी फेक अकाउंट से खरीदी गई। और वो इस्टेब्लिश हो रही है कि वो उसका ताल्लुक जरदारी साहब के साथ है और फरियाल तालपुर के साथ है। देखिए ये जो केस है ना, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसमें हमारे यहाँ तफ्तीश किस तरह होती है। तफ्तीश होती है कि बंदा पकड़ लिया, उसको जो है वो कोई लितर शितर मारे, उसने बता दिया तो बता दिया, जब उसने नहीं बताया तो बात ख़त्म हो गई। इस केस में क्या फ़र्क है? इसमें एक भी कोई बंदे की एविडेंस तो है ही नहीं, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सारी की सारी अकाउंट्स की एविडेंस है। ये एक 2008 में ओमनी ग्रुप है, 2 कंपनीज हैं, इसका बड़ा बुरा हाल है। 2008 में जरदारी साहब जो हैं वो आते हैं, 2009 में ये 4 कंपनियां होती हैं, 2010 में ये 18 कंपनियां होती हैं और 2013-14 तक और अब तक ये 92 कंपनीज हो जाती हैं। ठीक, तो आपने आज फैसला किया कि 172 लोगों के नाम जो है आप ECL में डालेंगे, इंक्लूडिंग जरदारी साहब, फरियाल तालपुर एंड चीफ मिनिस्टर सिंध। देखो 172 लोगों के नाम डाले हैं, नाम जो हैं वो अभी नहीं बताए, 172 कौन कौन से हैं। तो उसके 2 ही टेस्ट हैं, या तो ये लोग एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो पता चलेगा, पता चल जाएगा, या फिर आप पूरी GIT पढ़ेंगी आपको पता चल जाएगा। GIT में तो जाहिर है कि वो कहते हैं ना कि शुबा है, और फ्रंट मैन जो है उसमें जरदारी साहब का नाम भी आया है कि वो फ्रंट मैन के तौर पे थे। बात यह है कि जरदारी साहब के बगैर कैसे कहानी मुकम्मल होगी। तो फिर ECL में नाम है आपका, आप फिर तस्दीक करें ना, फिर ब्रेकिंग न्यूज दें, क्योंकि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये नहीं कहा, आपने कहा कि जिनके नाम है GIT में। देखिए ये जो GIT की कहानी है ये तो घूमती ही जरदारी साहब के इर्द गिर्द है, तो वो भी ECL में है। तो जरदारी साहब के बगैर तो बात ही मुकम्मल नहीं होती है। तो आपने डाल दिया नाम ECL में? हमने तो डाल दिया, हमने तो जिसका FIA ने कहा है हमने उनका नाम डाला है। जिस तरह नैब जो भी नाम भेजती है कैबिनेट को, हम वो नाम डालते हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम भी डाल दिया आपने सिंध के? वो भी देखते हैं, वो भी देखते अच्छा, हैं। अभी वो नहीं डाला है? नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 172 लोगों को सस्पेंस एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। जब भी वो कहीं बाहर ट्रेवल करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि ये अकाउंट्स वगैरह का सीन है, ये सारा इसका सबूत इतने हैं कि रेफरेंसेस बन जाएंगे। 16 रेफरेंसेस तैयार हो वो रिकमेंड किए हैं FIA की GIT ने। बाकी तो देखे ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 31 तारीख को ये केस लगा हुआ है, जाहिर है उसकी कॉपियां देगी, उसके बाद दोनों पार्टीज़ को अपना अपना डिफेंस देने का हक होगा और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस जो है वो आगे किस तरह से चलना है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम उस तरह से चलाएंगे। 16 जो रेफरेंस हो सकते हैं नैब के, उसमें मुराद अली शाह साहब भी हैं, ये उनके ऊपर हैं चैप्टर, जरदारी साहब भी हैं जी, फरियाल तालपुर भी हैं, और जरदारी साहब की नाअहलियत की दरखास्त भी शायद आप लोग जो है बिल्कुल उनकी नाअहलियत, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज निकली हैं, एक तो UK में आपको मालूम है आर्टिकल 63 के 62-63 के तहत MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए या सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करेंगे, और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं और बाद में पता चलेगा तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है। लिहाजा जरदारी साहब की जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, दैट विल लीड टू हिज डिस्क्वालिफिकेशन। और ये कितनी पहले नाअहली होगी या पहले गिरफ्तारी होगी आपके ख्याल? ये तो आप सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है ना। 31 को शुरू होगा, वेल ही कैन बी अरेस्टेड एट एनी टाइम, इसमें तो कुछ शुबा नहीं। बैंकिंग कोर्ट से तो 7 जनवरी तक की उनकी बेल है। हाँ, वो बेल है उनकी, वो तो उनकी बेल है उसमें। अच्छा, बिलावल ने जो आज तकरीर की है, चूंकि एहतसाब की बात हो रही है, बिलावल का भी आज जो मूड था वो बहुत ख़तरनाक मूड था, और मैं ब्रेक के बाद सुनवाना चाहती हूँ ताकि फवाद साहब का उनके साथ ताल्लुक़ भी रहा है, थोड़ा कमेंट भी लूँगी इनका, और पूछूंगी भी कि ये जो मूड है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि सिंध की पार्टी है और उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने जुर्म किया, और सबसे बड़ा जुर्म ये था
کہ جب ان کی والدہ کا قتل ہوا تو پاکستان کھپے کا نعرہ انہوں نے لگایا. یہ آج یہاں تک بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے. آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات و نشریات ترجمان حکومت پاکستان جناب فواد چودھری صاحب موجود ہیں. فواد، آج ہم بات کر رہے تھے کہ یہی جو بلاول صاحب، چونکہ آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، وہ انتقام کی بات کرتے ہیں، تو بلاول نے آج جو تقریر کی ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، ذرا سنوائیے گا. یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے جھوٹ جھوٹ اور سفید جھوٹ ہے. آپ نے بے نامی اکاؤنٹس کا انویسٹیگیشن تو کیا، اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم کا انویسٹیگیشن کرو. وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں غریبوں کا بات نہ کرو اور ان قبروں سے غداری کرو، مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا. خان صاحب کو لانے کا اصل مقصد کچھ اور ہے. عمران تو وہ کٹ پتلی ہے جو اس ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتا ہے اور اس ملک میں 1 پارٹی رول قائم کرنا چاہتا ہے. تم تو صرف کٹ پتلی ہو، تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. میں تم سے لڑوں گا، تمہارے سازشوں سے لڑوں گا، تمہارے جھوٹ سے لڑوں گا. اچھا، آپ نے سنا جو ٹون تھی ان کی بھی اور زرداری صاحب کی، دونوں کی بڑی اگریسو تھی. دونوں نے لڑنے کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں لڑوں گا، پھر کٹ پتلی اور بے نامی اور وزیر اعظم وغیرہ بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن اصل مقصد سنگل پارٹی رول، 1 یونٹ سسٹم، NFC، 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا، یہ سب کچھ ہے. ایک لڑائی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو نے لڑی تھی، جس کے لیے وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے تھے، اور اب ایک لڑائی زرداری صاحب لڑیں گے کہ اپنی جو اومنی گروپ ہے اس کی پراپرٹیز بچانے کے لیے. سو دونوں لڑائیوں کی نوعیت میں بڑا فرق ہے. بلاول صاحب تو غصے میں ہیں، اوبویسلی ان کو غصے میں ہونا بھی چاہیے. جس طریقے سے زرداری صاحب نے ان کا پولیٹیکل کیریئر تباہ کیا، یعنی پاک لین کمپنی جس کے زرداری صاحب ڈائریکٹر تھے، اور پاک لین کمپنی سے ریزائن کرنے کے بعد انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی کسی اور کو ڈائریکٹر بناتے، انہوں نے بلاول صاحب کو اس کا ڈائریکٹر بنا دیا. اور اب وہ تمام فیک اکاؤنٹس جن سے پیمنٹس ہوئیں، جو پاک لین کمپنی نے جو اس سے فائدے اٹھائے، وہ تمام کے تمام ڈاکیومنٹڈ ہیں. اور انفارچونیٹلی اٹ ول ہیو ریپرکشنز آن بلاول بھٹو صاحب آلسو. مجھے نہیں پتا ان کی کتنا انٹینشن تھی یا کیا تھا، یا وہ کہہ رہے بس صرف 6 سال کا تھا یا 1 سال کے 2 جو کیسز میں نام آ رہا ہے، ایک میں 1 سال کا تھا، ایک میں سے 6 سال کا تھا، تو میں کیسے کرپشن. نہیں، 2007 میں تو وہ 6 سال کے تو نہیں تھے ظاہر ہے. 2007 میں تو وہ مطلب 18 سال کے تو تھے نا. ان کے نام کے اوپر زرداری صاحب نے اپنی پراپرٹیز جو ہیں وہ ٹرانسفر کی. تو آپ نے کہا کہ ان کے اوپر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ریفرنس آ سکتا ہے ان کے خلاف بھی. ظاہر ہے، بیکاز پاک لین کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ مین بینیفیشری ہیں، اور انفارچونیٹلی بلاول صاحب ہو سکتا ہے ان کو خود پتہ نہ ہو اور سارا زرداری صاحب بھی چلا رہے ہوں، لیکن انفارچونیٹلی از ون آف دا ڈائریکٹرز ان دیٹ اینڈ آلسو دا چیئرمین آف پاک لین کمپنی. سو یس، ان کی پرابلم ہے. اور میں نے تو کہا کہ انفارچونیٹلی ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ بیٹے نہ لائق تھے، انہوں نے باپ کو پھنسوا دیا، دوسری جگہ پر باپ نہ لائق تھا، اس نے بیٹے کو پھنسوا دیا. تو یہ انفارچونیٹ. تو فواد، پھر تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر ساری پولیٹیکل جو کلاس ہے اس کو آپ صاف کر دیں گے احتساب کر کے یا احتساب کے نام پہ یا وٹ ایور، تو ان کی تو ایک روٹس ہیں لوگوں کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی؟ یہ تو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لوگ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. اگر لوگوں کو منی لانڈرنگ کا فرق نہیں پتہ، مثال کے طور کے اوپر یہ جو JIT ہے، اس میں پیسے کس کے گئے ہیں؟ 7.3 بلین روپیز سبسڈی کے نام کے اوپر نکالا گیا، جو کس کو ملنا تھا؟ جو غریب کسان کو ملنا تھا، جو کہ سکھ یونٹس کو ریوائیو کرنا تھا، مزدوروں کے پاس، مزدوروں کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نالیاں، گلیاں، ہسپتال بنانے کے پیسے تھے. یہ سارے پیسے ended up in زرداری گروپ آف کمپنیز. Now this is for the people of Pakistan to judge کہ کیا یہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا دینا چاہیے، یا کہ یہ اس ڈاکے کے اوپر ان کو کم از کم سیاست سے باہر کر دینا چاہیے. پریکٹیکل سیاست سے تو پہلے ہی باہر کر دیا ہے. میں تو خیر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زرداری اور نواز شریف صاحب تو اپنا آخری الیکشن لڑ چکے ہیں،
ان کا تو آخری اس کے بعد کوئی الیکشن نہ لڑنے کا کوئی ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر ہے نہ ہی ان کا کوئی اور معاملہ ہے. دیکھنا تو صرف یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل لیگیسی کیا ہے. کیا بلاول بھٹو یا مریم نواز شریف ان پارٹیز کو سنبھال پائیں گے یا پھر یہ کہ بیک بینچز میں سے نئی قیادت ابھرے گی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے, مثلا NFC ایوارڈ کی سب سے بڑی جو ہرڈل ہے وہ سندھ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ استعمال اس کے لیے کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے سندھ حکومت بھی خطرے میں آ سکتی ہے؟ آپ واقعی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے ان کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ بینیفیشری تو PTI ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 صوبوں میں ہماری حکومت ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی جو 5 سال تھے ان میں خیبر پختونخوا کی حکومت سب سے بڑی پروپیننٹ تھی 18ویں آئینی ترمیم کی, اور جو کچھ بھی ہم تھوڑا کنٹریبیوٹ کر پائے ہیں خیبر پختونخوا میں وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کر پائے ہیں. لہٰذا ہم اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں. لیکن NFC کے خلاف ہیں آپ؟ NFC میں کٹوتی کے NFC میں پرابلم ضرور ہے. 57% آف دا ٹوٹل جو آپ کا NFC ہے وہ صوبوں میں چلا جاتا ہے, اور وفاق کے پاس پیسہ نہیں بچتا. جب آپ ڈیفینس اور پینشنز دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں پیسہ بچتا جو آپ نے کرنا ہے. سو اس میں پرابلم ضرور ہے, لیکن اس کی رول بیک کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ 3 صوبوں میں تو ہماری اپنی حکومت ہے, ہم اسے رول بیک کیوں کریں گے, اور ہمیں تو فائدہ ہے اس کا. اور پرائم منسٹر صاحب تو آپ کو معلوم ہے the only political leader who stands for local government and devolution is عمران خان. اب بھی ہم جو لوکل گورنمنٹ لا رہے ہیں, سسٹم جو لا رہے ہیں, اس کے بعد تو ایکچولی جو پروونشل پاور ہے وہ بھی ایسی افیکٹو نہیں رہے گی. اور آپ دیکھیں گے تو کیا اس میں پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ NFC کا رقم ایک مسئلہ ہے 57%, تو اس کی تو ثوابدیدی اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے کہ وہ چاہیں تو اماؤنٹ کم کر سکتے ہیں, رقم کو کم کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نہیں کر سکتے, کم نہیں کر سکتے. میرے خیال ہے ایک پاور انہوں نے رکھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ کے لیے, وہ بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے. اچھا, تو اس لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں NFC کو چھیڑنے کے لیے, اور اس میں کوئی نہیں NFC کو چھیڑنے کی ضرورت ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فاٹا مرجر ہوا تھا تو تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, فاٹا مرجر کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں آرمی بھی تھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی, اور یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 3% جو NFC کا ہے وہ بڑھایا جائے گا فاٹا کے لیے, اور وہ فاٹا کے علاقوں میں جائے گا, کیونکہ جس قسم کی قربانیاں یا جو قیامت ان کے اوپر گزری ہے وہ تو باقی پاکستان پہ بھی قیامت گزری ہے, لیکن جو سامنا انہوں نے کیا ہے وہ تو کسی اور نے نہیں کیا. سو وہ پیپلز پارٹی کی بھی کمٹمنٹ ہے, PMLN کی بھی کمٹمنٹ ہے, اور ہماری بھی کمٹمنٹ ہے. سو پنجاب کو, بلوچستان کو, سندھ کو اور خیبر پختونخوا میں تو جانا ہے, ان تینوں صوبوں کو اپنا جو 3% اور وفاق کو, ان چاروں کو اپنا حصہ دینا ہے, آدھا % جو کہ ہم وہ بعد میں فاٹا میں جا سکتے. تو وہ اب کیسے کریں گے؟ اس کا آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے اس کے لیے کہ آپ نے کرنا ہے یہ, تو پھر کیسے رقم اس کے لیے دیکھیں نا, یہ جو ابھی آپ دیکھتی ہیں تقریریں سندھ والوں کی, یا اپنا بلاول صاحب کی دیکھیں, زرداری صاحب کی دیکھیں, جتنی وہ باتیں کرتے ہیں PTM والوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے. آج بلاول صاحب نے اوپنلی کہا ہے ان کے لیے, باقیوں کے لیے دل دھڑکتا ہے, مسنگ پرسنز کے لیے کہا ہے, لیکن جو اصل کرنے والا جب کام آتا ہے اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کرنے والا کام یہ ہے کہ سندھ رکاوٹ بنا ہوا ہے NFC ایوارڈ میں جو کمیٹی باقی صوبوں نے نومینیٹ کر دی ہے. سندھ از اونلی پروونس جس نے ابھی تک اپنا ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ نومینیٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے NFC ایوارڈ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا, اور آپ کا جو 3% شیئر جو آپ نے فاٹا میں بھیجنا ہے وہ آپ نے ابھی تک بھیجا. تو پھر اس کا کیا سلوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ یہی سلوشن ہے کہ وہ کہ آپ سندھ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشرائز کریں, جس کا کہ اشارہ بھی بلاول صاحب نے کہا ہے, کیا ہے کہ یہی وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں جو ہے وہ تو ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ سے پھرنا چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اب سندھ کا 0.5% جو ہے وہ نہیں جائے, تو آپ کہہ دیں کہ نہیں جائے, ہم دیکھ لیں گے, ہم باقی صوبوں سے ریکویسٹ کر لیں گے یا کچھ کر دیں گے, لیکن تقریریں پھر اتنی بڑھ کے نہ کریں. جو آپ باتیں کرتے ہیں ویکر گروپس کی, آپ باتیں کرتے ہیں پختون جو سینٹیمنٹ ہے اس کی, آپ بات کرتے ہیں ویکر گروپس کے ساتھ کھڑا ہونے کی, اور جب عملی کام کرنے کی باری آتی ہے تو آپ اپنے پاؤں پیچھے ہٹانے شروع کر دیں. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے, اور پھر جو سنسٹ کلوز ہے فوجی عدالتوں کی وہ بھی ختم ہونے والی ہے مارچ میں. ابھی تک کوئی لیجسلیشن قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہو سکی ہے.
اس کا کیا سلوشن ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو بار بار یہ بات بھی کہہ چکے ہیں کہ اب وہ ملٹری کورٹس کی جو ایکسٹینشن ہے فوجی عدالتوں کی وہ نہیں ہونے دیں گے. سو اب اس پہ حکومت کا کیا لائے عمل ہوگا؟ نمبر نہیں ہے ان کے پاس دونوں ہاؤسز کے اندر، ایٹ لیسٹ بڑے ایوان بالا میں تو نہیں ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت اہم باتیں وزیر اطلاعات کر رہے ہیں اور چونکہ بہت انفارمیشن ہے اس لیے ان کو سننا زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے اس وقت. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سنسٹ کلاز ہے ملٹری کورٹس کی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، چونکہ ٹائم پیریڈ تھا، ٹائم بار تھی اس کے اوپر. بلاول بھٹو کہتے ہیں جی میں نے تو نہیں اس پہ آپ کا ساتھ دینا، پی ایم ایل این بھی ظاہر ہے کہ نہیں دے گی. تو کیا کہ ابھی ریوائیو ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی؟ اگر پی ایم ایل این اور پی 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 ساتھ نہیں دیں گی تو ظاہر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ پھر پاس نہیں ہو سکے گی، اور پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو آرڈنری لاء کی طرف آنا پڑے گا. پرابلم جو اس وقت ہم البتہ چاہتے ہیں فرینکلی کہ اس کی مدت کو تھوڑا بڑھایا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے رزلٹس دیے ہیں. آپ دیکھیں جب سے ملٹری کورٹس آئی ہیں اور آپریشنز کے بعد اس میں جو ہے اصولی طور کے اوپر تو ہمارا سیولین کورٹ سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ فرینکلی کہ وہ نہ اس کو ہمیں ضرورت پڑے. بٹ ایک جو بٹر ریالٹی ہے، تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو کورٹ سسٹم ہے، آرڈنری کورٹ سسٹم جو ہے وہ اس طرح کے غیر معمولی حالات کو نہیں کر پاتا. سو اس کے لیے ایک عارضی ملٹری جو سیٹ اپ بنا ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہو تو اس کو نہیں بدلنا چاہیے، اصولاً تو اس کو نہیں بدلنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ہر بات کے اوپر ہی بلیک میلنگ کے لیے اس ٹول کو نہیں یوز کرنا چاہیے. پہلے دن آ کے کہا کہ نہیں اگر آپ الیکشن کی کمیٹی نہیں بناتے تو ہم پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے، آپ نے کمیٹی بنا دی. پھر کہا نہیں آپ نیب لاز کے اوپر بات چیت شروع کریں گے، تو پھر نیب لاز کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی. پھر کہا نہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ آپ ہمیں نہیں بناتے تو پھر ہم نہیں چلنے دیں گے. پھر آ گیا کہ سعد رفیق جو ہے وہ نہیں آئے گا تو پھر ہم نہیں چلنے دیں گے. اب ظاہر ہے کل پھر ہو جائے گی بات، کوئی اور نکل آئے گی. تو یہ جو اس وقت ایک کائنڈ آف انوائرمنٹ ہے وہ تو صریحاً بلیک میلنگ کا ہے. اور ابھی بھی جو بلاول صاحب نے بات کی ہے، ہماری کوئی ذاتی انٹرسٹ تو نہیں ہے ملٹری کورٹس، کوئی ہمارا پرابلم ذاتی پرابلم تو نہیں ہے. رکھنی ہے آپ رکھیں، نہیں رکھنی ہے آپ نے نہ رکھیں. بٹ آئی ڈاؤٹ کہ دس کوڈ بی اینی بارگین کہ اگر آپ زرداری صاحب کا اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو ہم ملٹری کورٹس کا ساتھ دیں گے، اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو ہم آپ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے کسی قسم کی بھی اگر کوئی لیجسلیشن کے اوپر ہوتی ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز بھی باہر آئی ہیں، بلاول کہہ رہے ہیں کہ میں بھی لڑوں گا. اگر زرداری صاحب اندر جاتے ہیں، میاں صاحب جا چکے ہیں، یہ دونوں جو ہیں مل کے کوئی تحریک چلاتے ہیں تو 1.28 کروڑ ووٹ ان کا ادھر ہے، سندھ میں ان کی اکثریت ہے. آپ کے لیے اسموتھ سیلنگ ہوگی؟ کوئی خطرہ نہیں آپ کو؟ دیکھیں آسما، بات یہ ہے کہ آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ایک بہت عرصہ آپ نے رپورٹنگ کی ہے، آپ کو ایک بیک گراؤنڈز کا پتہ ہے، آپ کو سیاست کی سمجھ ہے. تحریک جو ہے نا وہ چلتی ہے نظریے پہ، اور نظریے کے لیے سیلف لیسنس سب سے اہم ہے. فقیر لوگ تحریک چلاتے ہیں. جن لوگوں نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ کمرشل جہاز پہ ہی سفر نہ کیا ہو اور اپنے اپنے جہازوں کے اوپر ہوں، جن کے لیے جو نرم و گداز بستر جو ہیں ان کے اوپر جن کو نیند نہ آتی ہو، وہ جیل کی تلخ چٹائیوں پہ کہاں سو سکتے ہیں؟ کمپرومائزڈ اپوزیشن ہے آپ کے خیال؟ اٹس ٹیریبلی کمپرومائزڈ اپوزیشن. نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی زندگی. ایک ان کے آپ تمام جائیداد اٹھا کے دیکھیں، 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جینوئن بزنس سے آیا. اچھا، کل وافدہ صاحب نے کہا کاشف کے شو پہ، کاشف عباسی کے، کہ $2 بلین بھی آفر کیے ہیں میاں صاحب نے. وارڈا کو ہی پتا ہوگا. اچھا، ایسا کچھ ہے نہیں؟ مجھے تو نہیں پتا. $2 بلین زیادہ ہی بتا دیا میں کہنا. اچھا، تو اس کا تو کوئی ڈیل شیل کی، کوئی این آر او، مطلب شہباز صاحب کے ساتھ بھی کوئی ایسا رویہ؟ ان کو تو کافی رعایت ملی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ آپ نے دے دی، اور کیا مطلب چاہیے؟ ہاں بڑی ملی آتی ہے. انہوں نے نیب اور ایف آئی اے کو طلب بھی کر لیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا جو اصل میں جو اس پولیٹیکل ایلیٹ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو چلاتی ہے تو یہ نا ان کو ایک پرابلم ہے اس وقت. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ 64% پاکستان جو ہے وہ تو 33 سال سے کم کا ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ ہیں جو کہ
اس سے پرانے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. یہ تو پاکستان ہی بدل گیا ہوا ہے. یہ جو میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں, یہ ہم لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, ہم لوگ اپنی پالیسیز کر رہے ہیں, یہ اپنا لا رہے ہیں جو بھی. یہ جو ہمارے سارے لوگ جو ہمارے ساتھ بھی ہیں نا, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, یہ اپنے خوابوں کے ساتھ ہیں. اور اگر ہم ان کے خواب پورے نہیں کر سکے اور ہم ان کے لیے ڈلیور نہیں کر سکے, یہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. یہ آپ نے نہیں, بالکل آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے چیزوں کے اوپر, ہمیشہ آپ دیکھیں, یہ بات درست ہے. سب سے پہلے تو وہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں. اگر چھوٹی موٹی مطلب آپ دیکھیں, فار ایگزامپل اعظم سواتی صاحب کا واقعہ ہو گیا, عمومی حالات میں وہ کیا واقعہ تھا, ایسی ہمسایوں کی بھینس جو ہے وہ گھر میں گھس آئی, پودے آپس میں لڑائی ہوگی, بات ختم ہوگی. ادروائز اٹ وڈ ہیو بین اے ویری نارمل تھنگ. لیکن سب سے زیادہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. آپ پروٹوکول دیکھیں, اگر کہیں کوئی وزیر ہوتا ہے کچھ لیتا ہے, سب سے پہلے اس کے اوپر کرٹیسزم پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن وہ صحیح بات ہے, اسی لیے تو آپ کا نمبر اتنا تھن ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. پھر آپ کے جو ایلائز ہیں, ابھی ایک آپ کی مینگل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن انہوں نے شرط بھی رکھ دی کہ آپ آرمی چیف سے ملاقات کرائیں گے تو یہ معاملات ان سے حل کرائیں. تو وہ نہیں ہوں گے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھن میجورٹی جو ہے یہ کم بھی ہو سکتی ہے؟ ان ہاؤس چینج کا اشارہ ابھی رانا ثناء اللہ نے بھی دیا ہے. شہباز شریف آپ کو ایک متبادل قیادت تو نہیں لگ رہے اس وقت ہاؤس میں؟ جس طرح سے ابھی حالات جا رہے ہیں نا, یہ تو فرینکلی آئی وڈ سے کہ کچھ ہم نے کمزوری کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ہم لوگ وہ روایتی پولیٹیشین, عمران خان اوبیسلی ایک روایتی پولیٹیشین تو ہے نہیں. مطلب اگر عمران خان اور جو ہے روایتی سیاستدان ہوتے تو اب تک پی ایم ایل این اوپر اور نیچے دونوں جگہ ان پہ فارورڈ بلاک بن چکے ہونے تھے. اور اب بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پارٹیز ہیں یہ سسٹین نہیں کر سکیں گی. ان کے جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, لوگ تو یا تو کھڑے ہوتے ہیں نا نظریے کے ساتھ. جس طرح پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ عمران خان کے علاوہ کیوں کسی اور کو نہیں مانتا, کوئی اور لیڈر ہے ہی نہیں. عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اب ان کے نظریے کے اوپر کہ آپ یہ کریں گے وہ کریں گے سارا کچھ. یہ جو ان کا لوگ ہیں جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, ان کا تو کوئی نظریے کے اوپر تو ہے ہی نہیں, نہ ہی ان کا کوئی اس طرح کی. ان کی تو ایک اپرچونسٹ پالیٹکس ہے نا, وہی پرانے والی, ہم ہوں گے ڈی سی ہمارا ہوگا, ایس پی ہمارا ہوگا, تھانے دار ہمارا ہوگا, پٹواری ہمارا ہوگا, ایک جو پاور پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں. تو لاسٹ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کہ ان کے منی ٹریل جو انہوں نے بتائی ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی مریم نواز یا ان کے والد نے بتائی ہے. تو کیا فرق ہے پھر, ان کی کیوں نہیں انویسٹیگیشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے. علیمہ خان جو ہیں, ان کو جو بھی لوگ لاہور میں جانتے ہیں, جو بھی لوگ ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں ان کو جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے وہ عمران خان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. وہ ان کی شادی ہوئی ہے, وہ اپنی علیحدہ, ان کا کوئی عمران خان سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اپارٹمنٹ لیا دبئی میں. وہ اپارٹمنٹ انہوں نے کیسے لیا؟ انہوں نے 3.5 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ لیا. 1.5 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی جو کمپنی تھی اس کے اپنے اکاؤنٹ سے جو ان کو پیمنٹ ہوئی تھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے وہ دیا. 50% انہوں نے بینک سے لون لیا. ایگزیکٹ منی ٹریل انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی. انہوں نے کہا جی یہ میرے 1.5 کروڑ روپیہ جو تھا یہ میرے خود دیا تھا, 1.5 کروڑ روپیہ یہ میں نے بینک سے لون لیا تھا, یہ اس اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے, اس اکاؤنٹ سے میں نے پیمنٹ کی. یہ ان کی منی ٹریل. لیکن پھر بھی ان کو جرمانہ تو جمع کرانے کا جرمانہ تو ان کو اس لیے کرایا گیا کہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ یہ ایکسپورٹ منی ہے میرا تو اس پہ ٹیکس نہیں بنتا, میں پاکستان میں اس کو ڈکلیئر کرنے کی لائبل نہیں ہوں. لیکن یہ غلطی تو انہوں نے کی. اب ہمارے اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے, پہلے نہیں تھا شاید. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. فواد چودھری صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بلاول اور مریم یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ مل کے کوئی تحریک چلا سکیں گے یا کوئی تحریک الگ الگ بھی چلا سکیں گے, کیونکہ ان کا خیال میں کمپرومائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لہٰذا وہ اپنی مصلحتوں کا ہی شکار رہیں گے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں, ایک بات تو انہوں نے بتا دی کہ زرداری صاحب کا نام ECL میں آ چکا ہے, مراد علی شاہ, فریال تالپور وغیرہ کا نام بھی آ رہا ہے یا آ جائے گا. یہ بھی اس طرح کی بات انہوں نے شیئر کر دی ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو پولیٹیکل پارٹیوں کو دیکھنا ہے, اور اپوزیشن کو بھی, کہ اگر واقعی وہ کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو ان کو مصلحتوں سے نکلنا پڑے گا. کیا یہ ممکن ہوگا یا نہیں؟ گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.